السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ کو پیشن گوئی کی تھی کہ وہ کسریٰ کے کنگن پہنیں گے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب مسلمانوں کو فتوحات پر فتوحات ہوئیں اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست فاش ہوئی تو اس مال غنیمت میں کسریٰ کے کنگن بھی آئے۔ اب آگے کا قصہ سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سراقہ کو وہ کنگن پہنائے، اور اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، اے سراقہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اپنے ایمان لانے کی تفصیل حضرت سراقہ یوں بیان کرتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے فارغ ہو چکے تو میں ان سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ میری ان سے ملاقات جرانہ کے مقام پر ہوئی۔ میں انصاری سواروں کے درمیان سے لشکر کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے۔ میں نے نزدیک پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سراقہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں نزدیک چلا آیا اور پھر ایمان لے آیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے کنگن مجھے پہناتے ہوئے فرمایا تھا، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ چیزیں شاہ ایران کسریٰ بن ہرمز سے چھین لیں، جو یہ کہا کرتا تھا، میں انسانوں کا پروردگار ہوں۔ یہ سراقہ نبی کریم سے معافی ملنے کے بعد واپس پلٹے اور راستے میں جو بھی آپ کی تلاش میں آتا اسے یہ کہہ کر لوٹا دیتے، میں اس طرف سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، ادھر مجھے کوئی نہیں ملا۔ اور لوگ جانتے ہیں مجھے راستوں کی کتنی پہچان ہے۔ غرض اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پوستین وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر فوراً اس کی طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابوبکر بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لے آیا، اپنے ایک برتن میں دودھ دوہا اور حضرت ابوبکر کو دے دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ خود جاگ نہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، جی ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ معبد رضی اللہ عنہا تھیں، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھیں۔ ان کا نام عاتکہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت معبد رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبد رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ نے معبد سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟
معبد نے فرمایا، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دھونے کی اجازت دو گی؟ اس پر معبد بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بکری کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری کو ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر معبد حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت معبد ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور نے بکری کا دودھ نکالا۔ آپ نے وہ دودھ پہلے معبد کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر معبد کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے اور بیوی سے بولے، اے معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت معبد بولیں، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد اور حیران ہوئے اور بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں معبد نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت معبد کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معبد اور حضرت ابو معبد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولیں، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب تو وہ بے چین ہو گئے۔ انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور ہرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام ہرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی
اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو پھر وہ واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی ہرا کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور ہرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ نے قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قباء میں حضور نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قباء میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ کے رستے میں دونوں طرف آ کے کھڑے ہو گئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جس کا ترجمہ ہے 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس سرزمین پر باقی ہے ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے جبکہ حضور جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس کے بال سیاہ تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں حضرت ابو بکر سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں خیال کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور گرم جوشی سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابو بکر نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ بھی حضور پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ سوار تھے، کچھ پیدل تھے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستیوں کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم کی آمد جمعے کے روز ہوئی۔
چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے ادا کی، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس سے پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا: پس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازمی پکڑ لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے، یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔ آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اسی طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی، آپ نے ان کو بھی یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ بنی عدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننیال تھی۔ لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں وہ حضرت علی کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس اس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی کریم اس سے اترے، ساتھ ہی فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا، اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا: انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی کریم باہر نکل آئے
ان کے نزدیک آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ جب قبا سے مدینہ تشریف لائے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی۔ آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن دازی کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کی۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ بانماز جماعت ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا، بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے اسد بن زرارہ سے فرمایا، تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھیں اور حضرت اسد بن زرارہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا، آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے ادا کی گئی۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔